اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ولایت فقیہ کے عنوان سے جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 5واں درس ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس کے اندر، اس گزشتہ گفتگو کے اندر حضرت امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کے نورانی کلام سے یہ نقل کیا کہ جب خوارج نے آپ کے سامنے قیام کیا اور لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا اور شعار بلند کیا تو حضرت نے ان کی مذمت کرتے ہوئے باقاعدہ ایک خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کلمۃ حق یراد بہا الباطل، کہ یہ جو لا حکم الا للہ کا نعرہ لگا رہے ہیں یہ کلمہ بہت اچھا ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لا حکم الا للہ، لیکن جو یہ مراد لے رہے ہیں وہ مراد ان کی غلط ہے، مراد ان کی باطل ہے۔ یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ لا حکم الا للہ تو ان کی مراد کیا ہے؟ ان کی مراد حضرت سید الاوصیاء اپنے کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہو لا حکم الا للہ ولیکن ہؤلاء یقولون، یہ قوم کہہ رہی ہے لا امرأۃ الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو امارت کا، کسی کو ولایت کا، کسی کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود عرش سے اٹھ کر فرش پہ آئے اور آ کر لوگوں کے اوپر حکومت قائم کرے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء نے فرمایا کہ یہ مراد ہرگز ایسے نہیں ہے، بلکہ انہو لا بد للناس من امیر بر او فاجر، کہ لوگوں کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، وہ امیر نیک ہو، وہ امیر فاجر ہو، لیکن ایک امیر کا ہونا ضروری ہے یؤمل فی امرتہ المؤمن ویستمتع بہ فیہا الکافر، یعنی اس مؤمن کی حکومت کے دوران اور اس کی حکومت کے زیر سایہ مؤمنین اپنے معاملات اور روزمرہ زندگی کے امور انجام دیں، اور کافر بھی اسی طرح اپنے روزمرہ زندگی کے امور انجام دیں اور وہ بھی اپنا نصیب اس سے حاصل کریں۔ بس حکومت کا ہونا ضروری ہے، حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں یقینی بات ہے کہ حضرت سید الاوصیاء کے اس جملے سے کہ انہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر سے ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ کیا رہبر کے لیے بے دین ہونا ضروری ہے؟ قطعی طور پر حضرت سید الاوصیاء یہ نہیں فرمانا چاہ رہے کہ ایک فاسق شخص کو آپ اپنا رہبر اور اپنا لیڈر اور اپنا حکمران بنا لیں اور اس کی حکومت کے تحت جو ہے نا وہ آپ حکومت میں زندگی بسر کریں، ہرگز ایسے نہیں ہے، بلکہ مؤمنین کو جد و جہد کرنی چاہیے کہ عاقل، فہیم، دیندار، با ایمان، با تقوی، عادل شخص کو منصب حکومت تک پہنچانے کے لیے وہ جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین اور سیاست آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہیں؟ تو عرض کروں کہ یہ باقاعدہ ایک بحث کی جاتی ہے۔ ولایت فقیہ کی بحث سے پہلے مقدمتاً اس بحث کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے کہ کیا دین اور سیاست آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہیں، یعنی دین اور سیاست کے درمیان تضاد کا رابطہ برقرار ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ایسی دوری ہے کہ جیسے دو ضدین ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دین نے انسان کی جہاں انفرادی زندگی سے متعلق قوانین پیش کیے ہیں، وہاں انسان کی معاشرتی زندگی اور معاشرتی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہوئے خداوند متعال نے قوانین کو وضع کیا ہے۔ پس یہاں بنیادی طور پر دو نظریات ایسے منظر عام پر آتے ہیں کہ جن کے بارے میں گفتگو کرنا اور بحث کرنا ضروری ہے۔ ایک نظریہ اسی نظریے کا قائل ہے، ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ دین اور سیاست دونوں جدا ہیں، دین کو مسجدوں تک، دین کو مدرسوں تک، دین کو امام بارگاہوں تک محدود ہونا چاہیے، مجالس عزا تک محدود ہونا چاہیے، ان کا سیاست سے کوئی سروکار
نہیں ہے۔ یہ فقط اپنا اللہ اللہ کریں، اپنا ذکر کریں، ورد کریں، نماز تہجد پڑھیں، اذکار اوراد میں مصروف ہوں، ان کو سیاست سے کیا سروکار ہے؟ دوسرا طائفہ کہتا ہے کہ نہیں، دین عین سیاست ہے اور سیاست عین دین ہے، یعنی اگر ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہیں تو یہ مسجد ہمارا مورچہ ہے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ ہمارا مورچہ ہے کہ ہم عالمی استکبار کو اسی مسجد کے محراب سے کھڑے ہو کر للکاریں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس عالمی طاغوت کو جو ہے وہ اس کی پلید سازشوں کو بے نقاب کریں۔ تو باقاعدہ طور پر یہ دو نظریات جو ہیں وہ معاشرے میں منظر عام پر آتے ہیں۔ ان نظریات کا جاننا، ان کے بارے میں غور و خوض کرنا یہ نہایت ضروری ہے، لیکن اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا مدعا بیان کر دوں کہ ہمارا مدعا یہ ہے جو ولایت فقیہ کی بہترین تشریح کے عنوان سے مرحوم شہید قائد حضرت علامہ عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ لوگوں کا دین ان کی سیاست کے گرد گھومتا ہے، جبکہ ہماری سیاست ہمارے دین کے تابع ہے۔ یعنی ہماری سیاست کی تشریح ہمارے دین نے کرنی ہے، ہمیں دین نے بتانا ہے کہ آپ نے کیسے سیاست کرنی ہے، جبکہ بے دین لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں ان کی سیاسی مصلحت ہوتی ہے، جہاں ان کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، وہ دین کی تشریح میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وہ دین ہی کو تبدیل کر دیتے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور اپنی سیاست کو رونق دینے کے لیے، جیسا آپ دیکھیں بنی امیہ اور بنی عباس نے کیا۔ تو قطعی طور پر ہم اس شعار کے اور اس جو نعرہ ہے اس کے موافق نہیں ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے، بلکہ برعکس ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ دین عین سیاست ہے اور سیاست عین دین ہے، یعنی لوگوں کا دین ان کی سیاست کے گرد گھومتا ہے، جبکہ ہماری آئیڈیالوجی پوچھی جائے تو ہماری آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ ہماری سیاست کا دار و مدار دین کے اوپر ہے۔ دین کیا کہتا ہے وہ آپ اپنی سیاست میں اسی کو شعار قرار دیں اور اسی شعار کے حصول کے لیے آپ جدوجہد کریں، کوشش کریں اور نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ مقامات اور منازل کو طے کریں اور کبھی بھی اپنی جدوجہد کا راستہ ترک نہ کریں۔ ہم یہاں باقاعدہ عرض کریں گے کہ یہ دین اور سیاست سے جدائی کا جو ایک نظریہ ہے، ایک شعار ہے، ایک نعرہ ہے، یہ اسلامی ریاستوں میں باقاعدہ طور پر استعمار کی طرف سے جو ہے وہ بھیجا گیا تاکہ مسلمانوں کو دین اور سیاست سے جدا کی طرف ترغیب دلائیں۔ بے دین سیاست مدار مغرب کے لیے پسندیدہ ہے ایک دیندار سیاست مدار کی نسبت۔ کیوں؟ چونکہ دیندار سیاست مدار ہمیشہ اپنے دین کو مقدم کرے گا اپنی سیاست پر، جو مغرب کے لیے نقصان دہ ہے، جو عالمی استکبار کے لیے نقصان دہ ہے، عالمی طاغوت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل وہ شخص کہ جو اپنی سیاست پر دین کو قربان نہیں کرے گا بلکہ سیاست کو دین پہ قربان کرے گا، اس سے وہ کبھی بھی نزدیک نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی اس کے ساتھ سازش نہیں کر سکتے مسلمانوں کے خلاف۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو سیاست پر قربان کر دیا، انہوں نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا اور اسرائیل سے دوستانہ روابط بھی قائم کر لیے اور فلسطینیوں کے حقوق کو پامال کر دیا، کشمیر کے آگے جا کر خاموش ہو گئے اور کشمیری مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کرنے کی بجائے ان کے ساتھ مد مقابل ان کے دشمنوں کے ساتھ، کشمیری مظلوم عوام کے دشمنوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان میں میڈل تقسیم کرنے لگ پڑے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دین ان کی سیاست کے گرد گھومتا ہے، جو اپنے دین کو اپنی سیاست پر فدا اور قربان کر دیتے ہیں۔ جبکہ مد مقابل اگر کوئی سیاست مدار کہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہماری سیاست کے تابع ہے، ہماری سیاسی آئیڈیالوجی کا منبع ہمارا دین ہے، ہمارا دین جو کہے گا اسے ہم اپنی سیاسی آئیڈیالوجی کے طور پر اپنائیں گے، تو وہ قطعی بات ہے کبھی بھی کشمیری مظلوم عوام کے جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے ظلم پر کبھی بھی وہ خاموش نہیں رہے گا، کبھی بھی وہ فلسطین کے مظلوم عوام پر ہونے والے مظالم پر کبھی بھی وہ خاموش نہیں رہے گا، اور دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی کوئی بھی مظلوم ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی آئین سے تعلق رکھتا ہو، ایسا سیاست مدار جس کی سیاست کی تشریح کا منبع جو ہے وہ دین ہے، وہ کبھی بھی ایسے مظلوم کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، ہمیشہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا کہ تم نے اس مظلوم کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کے حق کو پامال کیا ہے۔ ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ
معاشرتی اعتبار سے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کی تشریح دین نے پیش کی ہے. یعنی دین صرف سیاست اور حکومت سے جدا نہیں بلکہ معاشرتی معاملات میں اور تجارتی معاملات میں، معاشیات میں، ثقافت میں، تعلیم و تربیت میں اور جتنے بھی اجتماعی اور معاشرتی مسائل ہیں ان میں باقاعدہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، باقاعدہ اسلامی آئیڈیالوجی کو پیش کرتا ہے. آپ فقط دین کی تشریح تو اٹھا کر دیکھیں، دین کی طرف رجوع تو کر کے دیکھیں، آپ کو خود بخود ان تمام مسائل کا علم ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے، یہ آئیڈیالوجی اور یہ نظریہ کہاں سے ابھرا اور کہاں سے اس نے جنم لیا؟ تو در حقیقت الہی ادیان میں تحریف اس کا بنیادی عامل اور بنیادی عنصر تصور کیا جا سکتا ہے. یعنی الہی ادیان میں تحریف بطور خاص جب 17ویں صدی میں باقاعدہ کلیساؤں اور گرجا گھروں نے لوگوں کی معاشرتی، لوگوں کی انفرادی، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے سے اپنی عدم توان کا اظہار کیا، یعنی عاجزی کا اظہار کیا، تو ایسی صورت میں ان کو اپنی ضروریات کے حل کے لیے باہر جانا پڑا جو دین سے باہر تھے. یعنی بطور ناچاری اور بطور عاجزی انہوں نے دین اور سیاست میں جدائی کا نعرہ بلند کیا. یعنی اگر الہی ادیان میں تحریف نہ ہوتی تو الہی ادیان بہت سے معاملات میں غنی تھے. یعنی خداوند متعال نے اپنی شریعت کو ناقص نہیں بھیجا تھا، بہت سارے معاملات میں ان کو غنی کر کے بھیجا تھا. لیکن چونکہ انسان نے اپنی نفسانی خواہشات کے پیروی کرتے ہوئے، ان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کے دین میں تبدیلی کی، اور جب دین میں تبدیلی در تبدیلی کے نتیجے میں جب 17ویں صدی ہوئی اور گرجا گھر اور کلیسا باقاعدہ طور پر لوگوں کی معاشرتی، لوگوں کی اقتصادی، لوگوں کی سیاسی اور لوگوں کی دینی مشکلات کو حل نہ کر سکے تو نتیجتاً انہیں دوسری آئیڈیالوجی کا سہارا لینا پڑا، اور اس نظریے نے جنم لیا کہ دین اور سیاست جدا ہیں. کیوں؟ چونکہ یہ دین ہماری اجتماعی، ہماری انفرادی ضروریات کو پورا کرنے سے عاجز ہو چکا ہے. جب دین عاجز ہے تو ہمیں ایک غیر دینی منبع کی تلاش کرنی چاہیے کہ جو غنی ہو اور ہماری ضروریات کو پورا کرے. لہٰذا یہ نظریہ اسلامی آئیڈیالوجی میں اور اسلامی مکتب فکر میں کبھی بھی اپنی کوئی جگہ نہیں بنا سکتا ہے. کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں جگہ نہیں بنا سکتا؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ الہی ادیان میں تحریف ہوئی ہے لیکن اسلام تحریف سے پاک و پاکیزہ ہے. قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے. ہمارے وہ برادران کے جو شیعوں کے اوپر تحریف قرآن کا فتویٰ لگاتے ہیں اور تحریف قرآن کی تہمت لگاتے ہیں، در واقع یہ تہمت ہی تہمت ہے. یعنی آپ کسی بھی شیعہ عالم کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، حتیٰ اس عالم کی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ تحریف قرآن کا قائل ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تحریف قرآن کا قائل نہیں ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ کتاب رب الارباب میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہوئی ہے، اصل قرآن موجود ہے. منتہا میرا یہ نظریہ ہے کہ وہ اصل قرآن حضرت سید الاوصیاء کے پاس موجود ہے، وہ قرآن حضرت صاحب العصر والزمان کے پاس موجود ہے، وہ قرآن ائمہ معصومین کے پاس موجود ہے. یعنی میں تحریف قرآن کا قائل نہیں ہوں. یہ جو قرآن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ موجود ہے، وہ قرآن ہے جس میں ہر آیت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح بھی موجود ہے. یعنی ہر آیت سے متعلق خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نورانی کلام سے جو بیان کیا ہے وہ اس کے پاورکی میں اور اس کے حاشیے میں وہاں پر اس قرآن مجید میں ذکر ہے اور موجود ہے. میں بھی تحریف قرآن کا قائل نہیں ہوں. بس ایک محدث اگر تحریف قرآن کے متعلق اس نے یہ آئیڈیالوجی پیش کی ہے تو اس آئیڈیالوجی کو آپ تمام مکتبہ فکر کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے ہیں. تمام مکتبہ فکر کے علماء اس آئیڈیالوجی کے قائل نہیں ہیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی زیادتی ہو چکی ہے یا کسی قسم کی کمی ہو چکی ہے. اور اگر اس آئیڈیالوجی کو بخوبی جائزہ لیا جائے تو آپ کی اپنی احادیث اور آپ کے اپنے منابع اس سے پر ہیں کہ آپ خود تحریف قرآن کے قائل ہیں. تو ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، دین میں کسی قسم کی تحریف موجود نہیں ہے، قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف موجود نہیں ہے. یہی قرآن جو عثمان طٰہٰ کا
مکتوب خط سے تحریر موجود قرآن جو انٹرنیشنل سطح پر معتبر قرآن ہے، یہی قرآن ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے، یعنی ہمارے چھاپ خانوں میں، ہمارے پرنٹنگ پریس سے بھی یہ قرآن پبلش ہوتا ہے اور باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، اور انٹرنیشنل سطح پر ہمارے حفاظ اسی قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور اسی قرآن کو منبع بنا کر اور اپنا بنیاد بنا کر اسی قرآن کی اساس کے اوپر قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، تاکہ جب انٹرنیشنل مقابلوں میں جائیں تو اسی قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مقابلوں میں وہ باقاعدہ طور پر شرکت کریں۔ پس پہلا دعویٰ کہ دین میں تحریف ہوئی ہے، شیعہ اور مسلمان اس نقطہ نظر کے قائل نہیں ہیں، البتہ اس نقطہ نظر کے بھی قائل ہیں کہ الہی ادیان میں اسلام کے علاوہ جو الہی ادیان ہیں وہ تحریف کا شکار ہیں، لیکن اسلام اس تحریف سے پاک و پاکیزہ اور منزہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں متعدد معاشرتی احکام موجود ہیں، یعنی جہاں اسلام انسان کی انفرادی ضروریات کو بیان کرتا ہے، انفرادی مسائل کا ذکر کرتا ہے، وہاں انسان کے معاشرتی مسائل کو، انسان کے اجتماعی مسائل کو بھی بیان کرتے ہوئے ان کا راہ حل پیش کرتا ہے کہ معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے یہ رہنما اصول ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ریاست مدینہ کا عملی کانسیپٹ موجود ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی کہ آج ہماری حکومت ریاست مدینہ کا بہت نعرہ بلند کرتی ہے، لیکن متاسفانہ ابھی تک ان کے پاس ریاست مدینہ کا کوئی کانسیپٹ، مکمل آئیڈیالوجی ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کو کام کرنا چاہیے۔ ریاست مدینہ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ریاست مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ قائم کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلافت کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، اس خلافت کے سلسلے میں بھی کمال ریاست مدینہ یعنی ریاست اسلامی کا کمال حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنی حکومت میں، اس 4 سالہ حکومت میں باقاعدہ پیش کر کے بتایا کہ اسلام عدالت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام بیت المال کے استعمال کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام اسلامی ریاست کے آئیڈیالوجی کو کس انداز میں پیش کرتا ہے۔ میں مشورہ دیتا ہوں ان حکمرانوں کو کہ جائیں آپ جا کر وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جو حضرت مالک اشتر کے نام وہ جو خط تحریر کیا اور انہیں حکومت کا باقاعدہ ایک پلان دیا آپ نے مصر میں جا کر کیسے حکومت کرنی ہے، تو ان حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ ریاست مدینہ اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس عہد نامہ مالک اشتر کو اپنا جو ہے وہ نمونہ عمل قرار دیں، چونکہ حضرت سید الاوصیاء کی حکومت اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کے بعد کمال تک پہنچنے والی حکومت تھی، یعنی باقیہ حکومتیں ان مراحل کو طے کر رہی تھی، لیکن حضرت سید الاوصیاء اس کمال اسلامی ریاست کو حضرت سید الاوصیاء نے پیش کیا، لہٰذا تحقیق کریں اس ریاست مدینہ کے اسلوب اور اصولوں کے بارے میں۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اسلام میں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عالمی حکومت کا کانسیپٹ بھی موجود ہے، یعنی آپ اگر اسلامی تعلیمات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامی تعلیمات میں کسی قسم کی کمی موجود نہیں ہے، اسلام نے تحریف موجود نہیں ہے، اسلام میں انفرادی اور معاشرتی احکام بیان کیے ہیں، اسلام میں نے عملی طور پر ریاست مدینہ کو قائم کیا، اور خلافت راشدہ بھی اپنے تدریجی مراحل کو طے کرتے ہوئے حضرت سید الاوصیاء کے دور میں اپنے کمال تک پہنچی، لہٰذا ریاست مدینہ کی کامل ترین جھلک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس 4 سالہ دور میں دیکھیں، اور پھر اگر آپ عملی دستور العمل لینا چاہتے ہیں ریاست مدینہ کا تو حضرت مولا الموحدین علی ابن ابی طالب نے جو عہد نامہ مالک اشتر کے حوالے کیا، اس عہد نامے کو اپنا دستور العمل قرار دیں، علماء کو دیں کہ وہ اس کے اوپر تشریح کریں اور آپ کو ریاست مدینہ کا باقاعدہ ایک دستوری ڈھانچہ بنا کر دیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم عرض کریں کہ اسلام میں حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عالمی حکومت کا نظریہ بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسلام جو ہے وہ ایک فقیہ، ایک عادل، عاقل، فہیم، باکردار شخص کی حکومت اور اس کی قضاوت کے منصب پر تاکید کرتا ہے۔ تو پس اسلام میں آج کل کے اس 20ویں صدی کے موجودہ دور میں حکومت کرنے کے تمام جو پلان ہے، جو تمام ایک وہ
سلسلہ ہے وہ اسلام میں موجود ہے۔ آپ اسلامی تعلیمات کو پڑھیں تو صحیح، اور پھر اسلام میں سیاست اور حکومت کا کیا مقام ہے آپ کے سامنے یہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ہماری یہاں پر آج آپ کے ساتھ گفتگو بھی ختم ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کی اپنی اس گفتگو میں حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کی جو وہ نورانی خطبہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 40 ہے، جس میں حضرت سید الاوصیاء خوارج کے اس نعرے لا حکم الا للہ کو بیان کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خود خداوند متعال آ کر اس زمین پر حکومت کرے، تو حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں کہ لا بد للناس من امیر بر او فاجر، کہ لوگوں کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، وہ نیک ہے یا فاجر ہے وہ ایک الگ مطلب ہے، لیکن امیر کا ہونا ضروری ہے۔ یعمل فی امرتہ المؤمن ویستمتع فیہا الکافر، اس امیر کی حکومت کے پرچم تلے مؤمنین بھی اپنے امور کو انجام دیں گے اور کافرین بھی اپنے حقوق تک پہنچیں گے اور وہ بھی اپنے امور کو انجام دیں گے۔ پھر ہم نے گفتگو کی کہ کیا بے دین اور فاجر شخص کی حکومت ہو سکتی ہے؟ کیا دین اور سیاست جدا ہیں؟ یہ نظریہ کہاں سے وجود میں آیا دین اور سیاست کی جدائی کا؟ کیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام دین اور سیاست سے جدائی کے نظریے کو پیش کرتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہرگز پیش نہیں کرتا ہے۔ ہمارا دین عین سیاست ہے، ہماری سیاست عین ہمارا دین ہے، اور شہید عارف حسینی کا ہم نے وہ معروف جملہ بھی بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کا دین ان کے سیاست کے گرد گھومتا ہے اور ہماری سیاست ہمارے دین کے تابع ہے۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیکولر اسٹیٹ کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی بنیاد یہ دین اور سیاست سے جدائی کا نعرہ ہے، اور یہ دین اور سیاست سے جدائی کا نعرہ لگانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام انسان کے معاشرتی مسائل کو کے جواب دینے میں قاصر ہے، یعنی انسان کے تجارتی مسائل ہوں، انسان کے معاشرتی مسائل ہوں، انسان کے ثقافتی مسائل ہوں، تعلیمی و تربیت کے مسائل ہوں، انسان یعنی دین ان مسائل کے آگے زانو ٹیک دیتا ہے اور ان کے آگے جواب نہیں دے سکتا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ادیان الہی میں آپ کی مراد یہودیت ہو، مسیحیت ہو، تو وہاں پر آپ یہ بات کر سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ دین اور سیاست جدائی کا آپ نعرہ لگا سکتے ہیں، چونکہ ان آئین الہی میں تحریف ہو چکی ہے۔ وہاں پر کلیسا اور گرجا گھر اگر انسان کے معاشرتی اور اقتصادی اور ثقافتی اور تعلیم و تربیت اور انفرادی مسائل میں اگر جواب نہیں دے سکے تو اس کی بنیادی وجہ تحریف دین ہے، جبکہ اسلام میں کسی قسم کی تحریف موجود نہیں ہے۔ اسلام میں متعدد معاشرتی مسائل اور احکام موجود ہیں، اور الحمدللہ ریاست مدینہ کا عملی کانسیپٹ اور عملی تجربہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام حضرت مہدی کی عالمی حکومت کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اسلام فقیہ، عادل، عاقل، فہیم، باکردار اور شخص کی حکومت کے نظریے کو بھی پیش کرتا ہے۔ تو آئیں اسلام میں سیاست اور اسلام میں حکومت کے مقام کے بارے میں مطالعہ کریں، تحقیق کریں، اور ان اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے ایک ماٹو اور اپنے لیے ایک آئیڈیالوجی قرار دیتے ہوئے حضرت مالک اشتر کے نام جو حضرت سید الاوصیاء نے عہد نامہ تحریر کیا، اس عہد نامے کو اپنا ترہ امتیاز قرار دیں اور اس پر تحقیقات کرتے ہوئے آپ باقاعدہ ریاست مدینہ کا دستوری ڈھانچہ تشکیل دیں، تو یقینی بات ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ولایت فقیہ کے عنوان پر جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں اس سلسلے میں معلومات کے بارے میں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔